السلام علیکم۔ آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں وائس آف لیگل رائٹس بائے طالب، اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ طالب نقوی ایڈوکیٹ۔ آج پھر ہم خبریں لے کر آئے ہیں عام لوگوں کی، اپنے حق کے لیے لڑنے والوں کی، ملک میں قانون کی بالادستی کے حوالے سے ہونے والی کسی بھی کارروائی کی۔ اور خبریں تو بہت ہیں، لیکن سب سے پہلے ہم نیشنل بینک آف پاکستان کے آفیسرز کی بات کر لیتے ہیں، کیونکہ ہم اکثر جو بات کرتے رہتے ہیں پینشنرز حضرات کی، تو آج ہم نیشنل بینک آف پاکستان آفیسرز فیڈریشن جو ہے پنجاب کی، ان کی بات کرتے ہیں۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ پروفیشنل کرپشن اور فنانشل کرپشن، بدقسمتی سے دونوں میں نیشنل بینک نے بڑی ترقی کی ہے۔ ضروری نہیں کہ ہم ان کی سب مندرجات سے متفق ہوں، لیکن بہرحال ان کا ویو پوائنٹ پہنچانا جو ہے وہ ہمارا فرض بنتا ہے۔ یہ آگاہ کر رہے ہیں کہ خدا کے لیے انتظامیہ کو، کہ خدا کے لیے درست ہو جائے، ایسا نہ ہو کہ اس ادارے کا انجام بھی خدا نہ خواستہ نیشنل بینک اسٹیل ملز یا پاکستان ریلویز کی طرح ہو۔ اور اس حوالے سے ان کا یہ کہنا ہے کہ کانٹریکٹ کی براہ راست مخالفت کیے بغیر، ان کا یہ کہنا ہے کہ کانٹریکٹ پہ بھی اگر کوئی رکھا جائے تو وہ چھان پٹک کر اور سوچ سمجھ کر رکھا جائے، اور جو ایکسٹینشن دینی مقصود ہو اگر، تو ایکسٹرا، مطلب میں آپ کو ان کی بات کا لب لباب پہنچا رہا ہوں۔ اگر ایکسٹرا آرڈنری صلاحیتوں کا کوئی مالک ہے تو اسے ایکسٹینشن بھی دی جا سکتی ہے، لیکن جو کچھ یہاں ہو رہا ہے، ایک صاحب ہے طارق جلیل، ایکس ای وی پی، اور اب انہیں ایک بڑے پیکج پہ جو ہے ریٹائرمنٹ کے بعد نافذ اپوائنٹ کر دیا گیا ہے۔ اس پر بھی جو ہے وہ بہت زیادہ ریزرویشن ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ علالت کا بھی شکار ہیں، اور واقعی یہ بات بڑی قابل غور ہے۔ اور اس کے علاوہ دیگر چیزیں بھی بیان کی گئی ہیں، بہت سے لوگوں کا ذکر ہے۔ یہاں بات کسی کا نام لے کر اسے بدنام کرنے کی نہیں ہے، اور سب کو پتا ہوگا کہ انہوں نے کیا کہا ہے، انتظامیہ تک بات پہنچ جاتی ہے۔ ان کا جو میسج ہے آفیسرز ایسوسی ایشن کا، اس کی وساطت سے ہم یہ کہیں گے کہ خدا کے لیے آپ اپنے معاملات ٹھیک کیجئے۔ اداروں میں جو کچھ ہو رہا ہے، نیشنل بینک آف پاکستان کے مینیجر نے جو بتایا، اس کا اگرچہ براہ راست نیشنل بینک کا تو کوئی قصور نہیں ہے، یہ تو اسٹیٹ بینک پہ ذمہ داری آتی ہے، انہیں بھی اس معاملے میں سوچنا چاہیے۔ لیکن بات جو ہے، میں یہ کہتا ہوتا ہوں کہ جو ادارے ہیں، کہتے ہیں کہ اداروں کا آپ احترام کریں، اور اداروں کا واقعی احترام کرنا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ میں قرار دیتا ہوں کہ ادارے جو ہیں وہ کیا ہے؟ ادارے انگریڈینٹس ہیں آپ کے وطن عزیز کا، یعنی یہ پارٹ اینڈ پارسل ہے۔ کچھ دوست شکایت کرتے ہیں کہ آپ ذرا طویل ویڈیو بناتے ہیں، اس لیے میں اس ٹاپک کو ختم کر کے ویری کوئکلی میں یہ آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ ایپوا ہمیشہ ہی فعال رہی ہے، اور اب ہم آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ ظفر پاشا صاحب نے بھی کوئی ایک وزیر صاحب کو جو ہے رابطہ کیا ہے، ان سے انہیں مبارکباد دی ہے، یہ ایک سیڑھی ہے۔ اس کے بعد ہم امید کرتے ہیں کہ یہ ظفر پاشا صاحب مزید ان سے اپنے مدعا بھی بیان کریں گے۔ انہوں نے جو میسج دیا، ڈیئر مصدق ملک صاحب، مینی کانگریچولیشنز آن یور نیو فیڈرل منسٹر اپوائنٹمنٹ، اور نیک خواہشات کا اعتراف کیا، لیکن اس میں کوئی ذکر نہیں ہے میرا خیال ہے ای او بی آئی کا۔ تاہم
جو ملک دولت صاحب ہیں انہوں نے یہ واضح طور پر چودھری سالک صاحب سے رابطہ کیا جو وزیر ہیں، اور ان سے یہ کہا ہے کہ خدا کے لیے ہمارا جو ہے نا وہ کچھ کیجئے بقول ان کے۔ اور اس کے بعد پھر ہم آپ سے بات کرنا چاہ رہے ہیں کہ اظفر شمیم صاحب جو ہیں انہوں نے بھی یہ مقامی اخبار میں مضمون آیا ہے، اسی طرح اپنی جو آشکار کر کے اپنے مسائل کامیابی حاصل کرنے کی ایک تو امید ہوتی ہے، دوسرا جدوجہد جو ہے وہ جاری رکھنی چاہیے۔ اور پی ٹی سی ایل کے 40,000 پینشنرز بشمول 12,000 بیوائیں جو ہیں وہ بھی انتظامیہ کو دعا دے رہی ہیں کہ خدا کے لیے ہمارا جائز حق ہمیں دیں، بھیک نہیں ہے یہ۔ اور ناظرین، جیسا کہ نیشنل بینک آف پاکستان کے حوالے سے آپ جانتے ہیں ریویو پٹیشن میں وہ کنٹینٹ بھی چل رہی ہے، یہ کسی ایک محکمے تک وہ نہیں ہے، سرکاری بیوروکریسی ہو یا ملازمین، نہ جانے کیوں عدالتوں کی بے توقیری شروع ہو گئی ہے جو ایک اچھا شگون نہیں ہے۔ گزشتہ دنوں لاہور میں ایس ڈی او لائن سپرنٹینڈنٹ ملک محمد صفدر صاحب جو ہیں انہوں نے عدالت کے احکامات کو ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا۔ معزز سول جج جناب کرن نشاط صاحبہ جو بہت ایک باصلاحیت ہے، ایک سول جج، انہوں نے ایک صارف کی شکایت پر یہ کہا تھا کہ آپ جو ہے نا زائد بل جو ڈالا گیا ہے اسے نکال کر آپ بل جو ہے وہ اوریجنل بل جو ہے وہ اسے بھیجیں، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا تو ملک صفدر حسین اور لائن مین ندیم نے ان کی پرواہ نہیں کی اور یہ ظاہر ہے کہ توہین عدالت کا ارتکاب کیا ہے۔ اگر توہین عدالت کے ارتکاب پر آپ کو معافی بھی مانگنی پڑتی ہے اور آپ کو سزا کا بھی خدشہ ہوتا ہے بروئے قانون، تو آپ کیوں نہیں سنتے؟ یہ میں اپنے سرکاری ملازمین جو ہمارے بھائی ہیں میں ان سے مخاطب ہوں۔ خبریں تو کچھ اور بھی ہیں لیکن حسب وعدہ آج یہ ویڈیو طویل نہیں ہوگی، باقی جو موضوعات ہیں انہیں ہم مؤخر کرتے ہیں اپنی اگلے ویلاگ تک۔ اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو کلک کر کے آل کو آپشن میں۔ تھینکس فار واچنگ۔